خالہ کی عمر 17 سال تھی، لیکن لگتا ایسا تھا جیسے وہ مکمل جوان ہوں۔ میں نے جب پہلی بار انہیں دیکھا تھا تو دل میں یہی خواہش اٹھی تھی کہ کاش بس ایک دفعہ میرا کام بن جائے۔ آج بھی میں خالہ سے یہ بات کرنے سے ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ مانیں گی کہ نہیں، لیکن خالہ نے میری ضرورت محسوس کی اور خود ہی مسکرا کر مجھ سے کہا کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہیں منع نہیں کروں گی، لیکن یہ کام تمہیں احتیاط سے کرنا ہوگا۔ تم تو جانتے ہو نا تمہارے خالو کتنے سخت ہیں، اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ آدھی رات کو تم میرے ساتھ تھے تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، اس لیے خیال رکھنا کہ کچھ خراب نہ ہو۔ خالہ کی بات پر میں نے نظر اٹھا کر حیرت سے خالہ کا چہرہ دیکھا تو واقعی دنگ رہ گیا، کیونکہ ان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی اور میری جوان خالہ اپنے پورے حسن کے ساتھ مجھے اجازت دے رہی تھی کہ میں آدھی رات کو ان کے ساتھ۔ خالہ کی بات پر میں بہت زیادہ جھجک رہا تھا، لیکن اس بات کو محسوس کرتے ہوئے خالہ نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے قریب کھینچا۔ جیسے ہی خالہ کے قریب گیا تو وہ مجھے پکڑ کر کہنے لگی، میری ایک شرط ہے اور یہ تمہارے لیے یہ شرط ماننا ضروری ہے، تبھی میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں گی۔ خالہ کی باتوں نے میرے اندر آگ لگا دی تھی، ان کی قربت اب مجھے پگھلا رہی تھی۔ میں اس قدر بے چین تھا کہ خالہ کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے راضی تھا، کیونکہ مجھے پکڑے جانے کا خوف تھا۔ خالہ نے میرے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھے تو کہنے لگی کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خالو صبح سے پہلے لوٹ کر نہیں آئیں گے اور تمہارے اماں ابا بھی اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، اس لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ خالہ کی بات پر مجھے تسلی ہو گئی، واقعی اماں ابا گہری نیند سوئے تھے اور خالو کا بھی مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ صبح سے پہلے واپس نہیں آنے والے، اس لیے میں پرسکون ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، خالہ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ اور پھر خالہ نے اپنی شرط میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ خیال رکھنا ادھر کوئی بھی داغ نظر نہ لگے۔ خالہ کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور خالہ کی سواری۔ میری عمر اس وقت 17 سال تھی جب خالو کی شادی میری خالہ امبر سے ہوئی، لیکن بدقسمتی سے امبر خالہ زیادہ دیر تک خالو عمران کے ساتھ نہیں گزار سکی تھی، کیونکہ ایک حادثے میں امبر خالہ اس دنیا سے گزر گئی تھی، لیکن عمران خالو بڑی مشکل سے بچ نکلے تھے۔ پھر اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ ایک رات عمران خالو ایک کم عمر لڑکی لے کر گھر میں داخل ہی ہوئے اور ابا سے کہنے لگے، بھائی صاحب یہ سویرا ہے، میری دوسری بیوی۔ خالو کے اس جملے پر سب ہی اچھل پڑے تھے۔ خالو سر جھکائے کہنے لگے، بہت مجبوری میں نے اس لڑکی سے شادی کی ہے، آپ اسے بہو کے طور پر قبول کر لیں، بس یہ یہاں کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، پھر میں اسے واپسی لے جاؤں گا۔ خالو کی بات سن کر سبھی ہکا بکا رہ گئے۔ خالو کی پہلے ہی شادی ہو چکی تھی، پھر اچانک ہی وہ اتنی کم عمر لڑکی کو کیوں لے آئے تھے، اور وہ لڑکی کون تھی جو رات کے اندھیرے میں خالو کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے گھر آئی تھی۔ خالو کی بات پر ابا نے غصے سے خالو کو دیکھا اور کہنے لگے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، پھر تم اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو؟ اپنی اور اس کی عمر کا فرق تو دیکھو، یہ تو ہمارے فران سے بھی چھوٹی لگ رہی ہے۔ کیا سچ میں تم نے اسے شادی کر لی ہے؟ ابا نے غصے سے خالو کا سچ پوچھا تھا۔ خالو ابا کے قدموں میں بیٹھ گئے، کیونکہ وہ ابا کو بہت چاہتے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد ابا ہی گھر کے بڑے تھے، گھر میں سارے فیصلے بھی ابا کی مرضی سے ہوتے تھے۔ خالو کہنے لگے، میں نے بہت مجبوری میں یہ سب کچھ کیا ہے، صحیح وقت آنے پر میں خود آپ کو بتا دوں گا کہ میں یہ قدم کیوں اٹھایا ہے، لیکن ابھی آپ سویرا کو قبول کر لیں اور ہمارا گھر میں رہنے کی جگہ دے دیں۔ ابا نے غصے بھری نظر خالہ اور سویرا خالہ پر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نہ ہی انہوں نے کوئی جواب دیا تھا، نہ ہی مزید غصے کا اظہار کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اماں آگے بڑھی اور خالو سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جب تم نکاح کر کے لائے ہو تو اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، صبح بات کریں گے، ابھی تو تمہارے بہنوئی بہت غصے میں ہیں، کہیں بات بگڑ نہ جائے، ویسے بھی یہ بہت کم عمر ہے، قانونی طور پر تمہاری شادی بالکل ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہیں کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ اس لڑکی کے گھر والوں کو تو شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا نا؟ اماں نے تسلی کے لیے پوچھا تو خالو کہنے لگے، نہیں، اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں نے خالہ اور عمران خالو کو یہ کہہ کر کمرے میں بھجوا دیا کہ اب اس معاملے کو صبح دیکھیں گے، اور ان کے جانے کے بعد خود سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، کیونکہ خالو کا رشتہ میری اماں کے ہی رشتہ داروں میں ہوا تھا، اس لیے اماں کو بہت فکر تھی، مگر میری اماں سمجھدار اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، اس لیے انہوں نے کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے خالہ اور عمران خالو کو ان کے کمرے میں بھیج کر اس مسئلے کا حل سوچ رہی تھی، کیونکہ نکاح تو اب خالو کر ہی چکے تھے، اس لیے قبول کرنا مجبوری تھا۔ میں جو ایک کونے میں کتابیں لیے بیٹھا اپنی نئی جوان اور خوبصورت خالہ کو دیکھ کر عمران خالو کی قسمت کے بارے میں سوچنے لگا۔
خالو پتہ نہیں کہاں سے اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کو اٹھا کر لے آئے تھے۔ میں دل ہی دل میں خالو کی قسمت کو داد دینے لگا۔ میں عمر کے اس حصے میں تھا جہاں صنف مخالف بہت زیادہ کشش رکھتی ہے۔ میں بھی لڑکیوں کو دیکھ کر بہت جلدی ان کی طرف کھینچنے لگتا۔ اپنی جوان خالہ کو دیکھ کر بھی خود بخود میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جوانی اور خوبصورت کا پیکر تھی اور بالکل ہرنی جیسی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو اماں نے ٹرے میں کھانا سجا کر مجھے دیا اور کہنے لگی، جاؤ اپنی خالو کے کمرے میں دے آؤ، پتہ نہیں اس بچی نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ اماں کی بات سن کر میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں تو جیسے اس موقع کے انتظار میں تھا، اس لیے فوراً ٹرے پکڑ کر خالو کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اماں نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی، بلا ضرورت وہاں بات مت کرنا، فوراً پلٹ کر واپس آ جانا۔ اس بات سے میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کچھ دیر خالہ کے ساتھ بات چیت کروں اور مجھے پتہ تو چلے آخر خالو نے اچانک شادی کیوں کی ہے۔ میرے اندر تجسس جاگ اٹھا تھا اور میں کھوج لگانا چاہتا تھا کہ خالو کی شادی کیسے ہوئی۔ میں خالہ کے کمرے پر پہنچا تو کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ سامنے چھوٹی سی خالہ سکڑ کر بستر پر بیٹھی تھی اور خالو اندر کھڑا خالہ پر غصہ ہو رہا تھا اور دبی دبی آواز میں چیخ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو خالو اس لڑکی کو شادی کر کے یہاں لایا تھا اور اب ایسے پیش آ رہا تھا جیسے وہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی بے زبان جانور ہو۔ میں نے کبھی خالو کو اس طرح غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے ڈر کر خاموشی سے کھڑا رہا۔ اچانک ہی خالو کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خاموش ہو گئے، پھر آ کر میرے ہاتھ سے ٹرے لی اور دروازہ بند کر دیا۔ خالو کا انداز ایسا تھا کہ میں ڈر کر واپس لوٹ آیا اور اس سوچ میں پڑ گیا کہ خالو اور خالہ کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اماں ابا اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مجھے آنگن میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے کی عادت تھی، اس لیے میں نے ایک کونے میں بیٹھ کر کتابیں کھول لی، مگر میرا سارا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ میں خالہ اور عمران خالوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ پڑھائی پر تو اب میری کوئی توجہ ہی نہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں گزری تھی کہ خالو کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ خالو پتہ نہیں اتنی رات کو خالہ کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ جا کر ابا کو بتاؤں، لیکن پھر مجھے اپنی جوان اور حسین خالہ کا خیال آیا تو کچھ سوچ کر میں ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں 17 سال کا تھا اور رات کے اس پہر میرا سب کچھ جوش مار رہا تھا۔ خالو اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ گئے تھے اور خالہ نے بھی دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ وہ بستر پر اوندے لیٹی ہوئی تھی۔ میں دبے پاؤں ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میری نظر خالہ کے وجود پر ٹھہر گئی۔ خالہ کے بال بہت لمبے اور خوبصورت تھے جو ان کی پشت پر پڑے ہوئے تھے۔ میری نظر ان کے پیروں پر گئی تو چاندی کی طرح دھمکتا ہوا رنگ دیکھ کر میں مبہوت رہ گیا۔ رات کے اس پہر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ خالہ نے نہ صرف جوان لڑکے سے شادی کی ہے بلکہ وہ تو انتہائی خوبصورت لڑکی کو بیوی بنا کر لائے ہیں، پھر اتنی رات میں اسے تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ کافی دیر تک میں ایسے ہی خالہ کو دیکھتا رہا۔ انہیں شاید میری موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا اور کچھ دیر بعد مجھے ڈر لگا کہ کہیں کسی کو پتہ چل گیا کہ رات کے اس وقت میں خالہ کے کمرے میں ہوں تو کیا ہوگا، اسی لیے میں واپس لوٹ گیا۔ البتہ خالہ کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا الٹ گئی تھی۔ میں نے آج تک کئی لڑکیوں سے دوستی بنائی تھی اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ٹائم گزارا تھا، لیکن خالہ جیسا حسن کہیں نہیں دیکھا۔ اگلے دن گھر میں سناٹا رہا۔ ابا نے کسی سے بات نہ کی، اماں بھی کاموں میں مصروف رہیں، خالو بھی کسی کے سامنے نہ آئے، نہ ہی خالہ کمرے سے نکلی۔ اماں نے ان کا کھانا بھی کمرے میں ہی بھجوا دیا تھا۔ ابا کا مزاج بھی کافی خراب تھا۔ خالو کی یہ شادی کسی کو بھی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ خالو خود بھی کھل کر کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے کہ جس سے ان کی اس اچانک شادی کی وجہ پتہ چلتی۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا اور پھر رات کے وقت خالو گھر آئے تو اماں نے ان سے سوال جواب کیے کہ وہ سارا دن کہاں تھے۔ اماں غصے میں کہہ رہی تھی کہ شادی کر لی ہے تو اب منہ چھپا کر پھرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن خالو نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی میں بھی موقع دیکھ کر ان کے کمرے کی کھڑکی سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے پھر خالو کے غصہ کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سویرا خالہ سے کہہ رہے تھے کہ بس تم اس گھر میں کچھ ہی دنوں کی مہمان ہو، اس سے زیادہ میں تمہیں یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، میں تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں گا۔ جبکہ سویرا خالہ خالو سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھ پر کوئی ظلم نہ کریں۔ خالو کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ کوئی محبت کی شادی ہوگی جسے خالو کچھ دنوں بعد سب کے سامنے قبول کر لیں گے، لیکن خالو تو الگ ہی بات کر رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد اگر ان کا خالہ کو چھوڑنے کا ارادہ تھا تو واقعی یہ بات بہت عجیب تھی کہ اتنی جوان اور خوبصورت بیوی ملنے کے بعد اسے کون چھوڑ سکتا ہے۔ خالو کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ نہ ہی کوئی تعلق بنانا چاہتا ہوں اور نہ ہی ایک چھت کے نیچے رہ سکتا ہوں۔ گھر والوں کو دکھانے کے لیے میں لوٹ کر آیا ہوں، لیکن کچھ ہی دیر بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ خالو کی ہر بات مجھے حیران کر رہی تھی اور پھر واقعی کچھ دیر بعد خالو گھر سے نکل کر چلے گئے۔
اور میں ایک دفعہ پھر دبے پاؤں خالہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ خالہ کی نظر مجھ پہ پڑتی میں پردے کے پیچھے چھپ گیا اور آنسو بہاتی سویرا خالہ کو دیکھنے لگا جو رو رو کر سرخ پڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد خالہ نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور کمرے میں بنے اٹیچ باتھ روم میں چلی گئی، اور پھر جب فریش ہو کر لوٹی تو جو لباس چاچی نے پہن رکھا تھا وہ دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ خالہ انتہائی خوبصورت پہناوے میں ملبوس تھی اور ان کا حسن داتویشا تھا۔ میں کتنی ہی دیر خالہ کے حسن کا نظارہ کرتا رہا اور پھر دھیرے سے واپس لوٹ آیا۔ میرے واپس لوٹنے کا دل تو نہیں تھا، مگر مزید وہاں رکنے کی ہمت بھی مجھ میں نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے اوپر سے قابو کھونے لگا تھا۔ اگلا دن بھی سناٹے میں ہی گزر گیا۔ اماں اور ابا بھی خاموش تھے، البتہ اماں خالہ کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی تھی۔ اگلی رات میں پھر موقع دیکھ کر خالہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی خالو گھر سے نکل کر گئے تھے اور موقع دیکھ کر میں یہاں آ گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس بار خالہ نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ میں خاموشی سے سانس روکے پردے کے پیچھے ہی چھپ گیا۔ خالہ خوبصورت پہناوے میں ملبوس بستر پر پڑی تھی اور اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ جب اچانک خالہ کی نظر مجھ پر پڑی اور انہوں نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ کہنے کو خالہ میری ہم عمر تھی، لیکن مجھے پھر بھی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ غلطی میری تھی۔ رات کے اس پہر میں ان کے کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور اس بات کا یقین تھا کہ وہ ضرور مجھے برا بھلا کہیں گی۔ میں نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ میں خالہ کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا تھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ خالہ نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تمہارا نام غفران ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو بولی، میں جانتی ہوں کہ تمہاری عمر ایسی ہے کہ تمہارے اندر بھی بہت سی خواہشات ہوں گی۔ میں بھی تمہاری عمر کی ہوں، میرے دل میں بھی بہت سے جذبات ہیں، لیکن تمہارے خالو تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں، بلکہ بہت جلد وہ مجھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ خالہ کی بات سن کر میں نے چونک کر خالہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں، میں جانتی ہوں تمہاری جوانی کے کیا تقاضے ہیں، لیکن تمہیں احتیاط کرنی ہوگی کہ تمہارے خالو کو پتہ نہ چلے۔ تمہارے خالو تو مجھے میرا حق نہیں دینا چاہتے، لیکن میں تمہیں ضرور یہ موقع دے سکتی ہوں۔ خالہ کی بات سن کر میرا دل کھل اٹھا تھا۔ یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا۔ میں نے خالہ سے کہا، آپ فکر نہ کریں، خالو کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، کوشش کرنا کہ کچھ بھی خراب نہ ہو۔ خالہ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہیں خرابی کی فکر کیوں ہے، لیکن پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ بالکل کنواری ہیں، ہو سکتا ہے انہیں داغ لگنے کی فکر ہو۔ میں نے دوستوں یاروں سے سن رکھا تھا کہ اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں بہت خیال کروں گا۔ اور پھر خالہ کہنے لگی کہ میری ایک شرط اور بھی ہے کہ پہلے تم جا کر خوشبو لگا کر تیار ہو کر آؤ، پھر میں تمہارے ساتھ وقت گزاروں گی۔ مجھے بدبودار مرد پسند نہیں ہیں۔ خالہ کی شرط سن کر میں خوش ہو گیا اور فوراً اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ خوشبو لگا کر جب میں واپس لوٹا تو خالہ میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر خالہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس معاملے میں میں بالکل اناڑی تھا، اس لیے کچھ ہچکچا رہا تھا، البتہ جذبات میرے دل میں طوفان مچا چکے تھے۔ میں جیسے ہی خالہ کے قریب ہونے لگا، میری نظر نیچے کی جانب پڑی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کرتا، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی کہ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بیڈ شیٹ کے نیچے موبائل رکھا ہوا تھا اور اس کا کیمرہ آن تھا۔ کیونکہ مجھے ویڈیوز بنانے کا بہت شوق تھا، اس لیے موبائل کے رکھے ہوئے طریقے کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ اسے کس خاص مقصد کے تحت رکھا گیا ہے۔ میرے پیچھے ہٹنے پر خالہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے ظاہر نہ کیا کہ میں نے کیمرہ دیکھ لیا ہے، بس مسکرا دیا۔ خالہ کہنے لگی، زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو، اور خود ہی مجھے اپنے پاس کر لیا۔ اگر میں نے کیمرہ نہ دیکھا ہوتا تو شاید خالہ کے وجود کی حدت سے تھک جاتا اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اپنی خواہش کو پورا کر لیتا، لیکن کیمرہ دیکھ کر تو میرے آسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ کسی نہ کسی حد تک میں سمجھ گیا تھا کہ خالہ کے ارادے ہرگز بھی ٹھیک نہیں ہیں، جبھی تو اتنی آسانی سے وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھی کہ میں ان کے ساتھ رات گزار لوں۔ میں نے خالہ کی نظروں سے بچتے ہوئے خاموشی سے چادر کے نیچے سے موبائل کھینچ کر دیکھا تو واقعی اس کا کیمرہ آن تھا اور ویڈیو بن رہی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہوا اور خالہ کے سامنے کیمرے کا موبائل کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہے، آپ ہماری ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتی تھی؟ خالہ میری بات سن کر اچھل پڑی اور انکار میں سر ہلانے لگی، لیکن میں جان گیا تھا کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ میں نے فوراً ہی ریکارڈ ہوئی ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا اور خالہ سے کہا کہ یہ سب کیا ہے، آپ کون ہیں اور آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ آپ نے جان بوجھ کر مجھے اپنے جال میں پھنسایا تاکہ مجھے بلیک میل کر سکیں۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں خالہ کا گلا دبا دیتا۔ جب خالہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پکڑی گئی ہیں تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی حرکت کو سمجھتا، میرے ماں باپ چلے آئے اور آدھی رات کو مجھے خالہ کے کمرے میں دے کر سوال کرنے لگے۔ خالہ نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالہ کی بات پر ابا نے گھور کر مجھے دیکھا اور پھر مجھ سے تفتیش کرنے لگے کہ
لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ خالہ کوئی خراب عورت ہے، پتہ نہیں خالو اسے کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ خالہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگیں، ایک تو میرے ساتھ ظلم کرتے ہو، اوپر سے الزام لگاتے ہو، میں تمہاری پولیس میں رپورٹ درج کراؤں گی، تمہیں بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ خالہ الٹا مجھے ہی دھمکیاں دینے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ابا گھبرا گئے اور پھر ابا نے خالو کو فون کر کے گھر بلایا اور ابا کی بات سن کر خالو فوراً ہی گھر چلے آئے، اور جب خالو کے آگے سارا معاملہ رکھا تو خالو نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، دراصل یہ ایک کوٹھے والی ہے اور اس نے مجھ سے یہ کہہ کر شادی کی تھی کہ یہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، میں اسے شادی کر کے کوٹھے سے نکال لوں اور پھر اسے چھوڑ دوں، یہ کہیں نہ کہیں عزت کی زندگی گزار لے گی۔ میں نے بھی ہمدردی کے نام پر اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ سب اس کا ایک کھیل تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اتنا حق مہر رکھوایا کہ میں اب اس کو طلاق دینے کے قابل ہی نہیں رہا، جبکہ اس کی حرکتیں اب بھی طوائفوں والی ہیں۔ پہلے میں نے اسے کرائے کے مکان میں رکھا تھا، لیکن یہ میری پیٹھ پیچھے بھی غیر مردوں سے مراسم بنا چکی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن اس نے تو شریفوں کے محلے میں کوٹھا کھول لیا تھا۔ اس لیے اپنی عزت کی خاطر میں اسے یہاں لے آیا تاکہ یہ یہاں کچھ دن شرافت سے گزار لے اور میں اتنا پیسہ جمع کر لوں کہ حق مہر دے کر طلاق دے سکوں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ یہاں آ کر غفران کو پھنسانے کی کوشش کرے گی۔ خالو کی بات سن کر خالہ اتنی شاطر ہو سکتی تھی، یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خالو کہنے لگے، بس میں نے غلطی سے ایک قدم اٹھایا تھا کہ دوستوں کی باتوں میں آ کر کوٹھے چلا گیا تھا، اور پھر وہیں میری ملاقات سویرا سے ہوئی۔ سویرا تو پیدا ہی کوٹھے پر ہوئی تھی، اس کی ماں بھی کوٹھے والی تھی۔ جب اس نے کہا کہ وہ اس جگہ سے آزادی چاہتی ہے تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن یہ سب ان ماں بیٹی کا منصوبہ تھا۔ سویرا کو لگا تھا کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، اس لیے اس نے ایک بڑا حق مہر لکھوا کر مجھ سے نکاح کیا تاکہ اپنی حرکتوں سے مجھے عاجز کر کے مجھ سے طلاق لے لے اور حق مہر۔ لیکن میرے پاس فی الحال اتنا پیسہ نہیں تھا، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہی مجھے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا تھا۔ جب یہی بات سویرا کو پتہ چلی تو اس نے میری زندگی مشکل میں ڈال دی۔ جب میں اسے پیسے نہ دے سکا تو اس نے غیر مردوں سے پیسہ لے کر غلط حرکتیں شروع کر دی۔ میں نے دھوکے میں آ کر اس سے نکاح کر لیا تھا تاکہ اس کی مدد کروں، اور یہ میرے لیے ہی عذاب بن گئی ہے۔ میرے پاس 5 لاکھ روپے نہیں ہیں تاکہ میں اسے طلاق دے کر آزاد کر دوں، اور یہ ہے کہ ابھی بھی اپنے گندے کاموں سے باز نہیں آ رہی۔ ساری بات سن کر ابا بہت غصہ ہوئے اور خالو سے کہنے لگے کہ تمہیں یہ بات مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی، تم نے غلطی پر غلطی کی ہے۔ ایک طوائف کو اٹھا کر گھر لے آئے، پھر گھر میں یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ ابا نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، تمہیں آدھی رات کو خالہ کے کمرے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو سویرا کا سچ جان کر ہی حیران تھا کہ ابا کی بات پر بالکل خاموش رہ گیا تھا۔ ابا نے خود خالو سے خالہ کو طلاق دلوائی اور ساتھ ہی 5 لاکھ روپے خالہ کے حوالے کر دیا اور ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ اب مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ میں نے جو حرکت کی وہ انتہائی غلط تھی۔ مجھے اپنے ہی خالو کے کمرے میں اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں خود بھی شرمندہ تھا، لیکن کسی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر سکا تھا۔ البتہ میں نے توبہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ انسان سے گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن گناہ کر کے اس بات پر ڈٹ جانا یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور آج کل کے دور میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، عزت کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے ایسی عورتوں سے محتاط رہنا چاہیے، اور عورتوں کی خوبصورتی کو بعد میں دیکھا جائے، پہلے ان کی نیت اور چال چلن کو دیکھا جائے تاکہ آپ پوری زندگی کے خسارے سے بچ جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔